السلام علیکم ویورز، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ آج ہم قرآن کے حوالے پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا وحید الدین خان، جو کہ انڈیا میں رہتے تھے، اور میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ صدی کے اندر، یہ جو جس صدی میں ہم زندہ ہیں، جتنا دین کے لیے کام انہوں نے کیا ہے لکھ کر، جتنی بکس انہوں نے رائٹ کی ہیں، ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے CSP، سینٹر فار پیس، تو CPS، سینٹر فار پیس، تو اس کے اندر آپ وہاں جا کر بھی کافی سارا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ انہیں خیال آیا کہ آخر قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ وہ کافی اس چیز کے اوپر سوچتے رہے کافی سارے دن، اور کافی کچھ انہوں نے مطالعہ بھی کیا۔ تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن پاک کا جو پہلا فقرہ یا پہلی آیت جو قرآن پاک کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہی قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ وہ اس طرح کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی دنیا میں جہاں پر ہر طرف نیگیٹیوٹی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرف نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹیو تھاٹس رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول کے اندر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہوئے بھی آپ کو ایک شکر گزار انسان بننا ہے۔ شکر گزار اس لیے بننا ہے کیونکہ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تب شکر ادا کریں گے جب سب کچھ پازیٹیو ہوگا، سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا، تو ایسا وقت تو اس دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیسے حالات میں بھی آپ ہیں، آپ کو اس میں شکر بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر جو اس دنیا میں آئے، تو نیگیٹیو ایکسپیرینس سے تو وہ بھی نہیں بچ سکے، ہر چیز ان کے لیے سوچ کے مطابق بھی نہیں ہوئی۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ایک آیت آتی ہے، خیر اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی، ہم اللہ کے وہ نبی تھے، اور ہمارے پیارے آقا تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تمام برائیاں ختم کر دی جائیں، تمام معاشی، سماجی بے ناانصافیاں جو کچھ بھی ہے، غلط عقائد، ان کو ختم کر دی جائے۔ وہ اس چیز کے اوپر ان کا دل اتنا کڑتا تھا، وہ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تھا بس پیغام پہنچا دینا، بس باقی آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ سب کچھ تو پازیٹیو ان کے لیے بھی نہیں تھا، لوگوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی، حالات ان کے لیے بھی بالکل پازیٹیو نہیں رہے، اس کے لیے ان کو بہت سٹرگل جو تھی وہ کرنی پڑی، بڑے مصائب سے گزرنا پڑا۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کون سا ایسا ظلم تھا جو ان لوگوں نے ان پاک ہستیوں پہ نہیں کیا۔ تو کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی تو لائف کا پارٹ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، آپ کہیں بھی رہیں، کچھ بھی کریں، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، آپ کو اس کا ایکسپیرئنس ہوگا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیگیٹیوٹی میں سے پازیٹیوٹی ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے قدرتاً، فطرتاً ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان بنا کے بھیجی ہے کہ ہم کسی بھی نیگیٹیوٹی میں سے پازیٹیو چیز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ گائے کو دیکھیں، وہ کھاتی تو گھاس ہے مگر وہ دیتی دودھ ہے، وہ گھاس کو چینج کر دیتی ہے ملک میں، اس کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت، کیپیبلٹی بلٹ ان موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت رکھ کر بھیجی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ یا میں یا دنیا میں کوئی بھی انسان اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے شکر بجا لانے میں کوئی کمی ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا اس بات کا، یعنی کہ قرآن کا جو خلاصہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب کے مطابق ہے، وہ یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، کسی بھی سچویشن میں، کیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی بجا لانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری سپورٹ کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل کے اوپر لازماً کلک کریں، تاکہ اگر جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میرا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔